انڈونیشین ایئر لائن بوئنگ 737 اس بدنصیب طیارے کو کون نہیں جانتا۔ یہ مسافر طیارہ پچھلے ہفتے ایک حادثے کا شکار ہوا جس میں تقریباً 60 سے زیادہ لوگ اس دنیا فانی کو خیرباد کہہ گئے، اور ہم یہاں بات کریں گے اس حادثے میں زندہ بچ جانے والے ایک معصوم بچے کی، یقیناً جسے جاننے کے بعد ہم اپنے حقیقی خالق و مالک پر توکل تھوڑا مضبوط کر لیں گے۔ اس غیر متوقع حادثے کے فوری بعد تو جہاز کا کچھ پتہ نہیں چلا، بس اتنا معلوم تھا کہ ایئرپورٹ سے اڑان بھرتے ہی کچھ دیر بعد یہ سمندر میں غائب ہو گیا۔ انڈونیشین نیوی اور امدادی ٹیموں نے مل کر جہاز کا ملبہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ حادثے کے 3 روز بعد جہاں پر انڈونیشین نیوی اور امدادی کارکنان جہاز کا ملبہ اکٹھا کر رہے تھے، وہاں ایک چھوٹے سے بچے کو سمندر سے زندہ نکال لیا گیا۔ امیگریشن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ تھا، اور ظاہر سی بات ہے اتنا چھوٹا بچہ ماں کے بغیر سفر نہیں کر سکتا۔ اب خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جب اس کی ماں کو یہ یقین ہو گیا کہ اب تقدیر کا لکھا نہیں ٹل سکتا، تو اس نے اپنے بچے کو جہاز کی سیٹ کے نیچے موجود ایک لائف جیکٹ میں باندھ کر اپنے پروردگار کے حوالے کر دیا۔ یہ بات اتنی یقین سے اس لیے کہی جا سکتی ہے کیونکہ وہ بچہ سیٹ کے نیچے لائف جیکٹ میں بندھا ہوا ملا، جو یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ ایسا اس کی ماں نے صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہی کیا کہ اس کا رب جس نے اسے پیدا کیا وہی اس کی جان بچانے پر قادر ہے۔ کیونکہ اس جہاز میں موجود سفر کرنے والے لوگ تقریباً مسلمان ہی تھے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کی ماں نے اپنے دودھ پیتے بچے کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اپنے مالک کے حوالے کیا، اور اس ذات پاک نے اپنی قدرت، حکمت اور تدبیر سے اس کی ماں کی آخری خواہش کو پورا کیا۔ دیکھیں آج یہ بچہ دنیا کے سامنے زندہ حالت میں موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے اس کی ماں کے ذہن میں اسے بچانے کے لیے یہ تدابیر پیدا کی؟ وہ کون ہے جس نے سمندر کی ان طاقتور لہروں کے غیظ و غضب سے اس بچے کو بچائے رکھا؟ وہ کون ہے جس نے اتنے دن اس ننھے سے جسم کو سمندر میں موجود خوفناک مخلوقوں کا لقمہ نہیں بننے دیا؟ وہ کون ہے جس نے اتنے روز اس ہیبت ناک سمندر کے موسمی اثرات سے اسے بچائے رکھا؟ وہ کون ہے جس نے اتنے روز اس بچے کا سمندر میں بھوک پیاس کا خیال رکھا؟ وہ کون ہے جس نے اس تاریخی سمندر کے درمیان امدادی کارکنوں کو اس ننھے سے بچے تک پہنچایا اور اسے محفوظ بنایا؟ وہ کون ہے جس نے اس لرزا دینے والے حادثے میں جہاں پر کئی نوجوان مرد عورت اس حالت کا مقابلہ نہ کر سکے، وہاں پر یہ ننھی سی جان ان سب کو برداشت کر کے دنیا کے سامنے زندہ حالت میں موجود اپنے پروردگار کی قدرت کا نمونہ پیش کر رہا ہے؟ ویسے تو اس دنیا نے بہت سے معجزات دیکھے ہیں، مگر اس واقعے کو دیکھنے اور سننے کے بعد شاید آپ کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ پہلو یاد آ گیا ہوگا جب جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے جناب موسیٰ کو سمندر میں تنہا اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا تھا، جب وہ بھی ایک دودھ پیتے بچے ہی تھے، اور پھر دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ جس ظالم بادشاہ سے یعنی فرعون کے ڈر سے جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام کو تنہا سمندر میں چھوڑ دیا تھا، تو اسی اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت سے اسی ظالم بادشاہ یعنی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی تھی، جو کہ آج تک تاریخ گواہ ہے اور اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے۔ لیکن آج کروڑوں مسلمان کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھ آ گیا ہوگا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔